لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح سے ولیمے تک کا افضل موقع کیا ہے؟ پہلے نکاح ہوگا، نکاح کے بعد رخصتی ہو کے بیوی اپنے خاوند کے گھر آئے گی اور میاں بیوی ملیں گے، اس سے ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد خاوند کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق ولیمہ، اور جو اللہ توفیق دے اتنا ہو۔ حضور نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، صرف ایک بکری بھی ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ یہ جو آج کل مصیبت ہو گئی ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی انسان قرضہ ادا کرتا رہتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ولیمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جتنا اللہ توفیق دے اتنی کر دو۔ اگر ایک آدمی زندہ ہے لیکن معذور ہے، وہ بیچارہ مکے مدینے نہیں آ سکتا، اس کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے۔ ایک عورت کا خاوند جو ہے وہ 2 دن پہلے فوت ہو گیا، اگر وہ گھر میں ہے تو حج پہ نہیں جا سکتی، پہلے عدت پوری کرے۔ اگر وہ پہلے ادھر آ چکی ہے تو پھر تو مجبور ہے نا، عدت شروع ہو گئی، لیکن اب تو حج کے بعد ہی جا سکتی ہے نا۔ روضہ رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں، سب سے پہلے اپنے مکان پہ جائیں، سامان اتاریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوں۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہونے کا وقت آئے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اندر جائیں۔ اگر موقع ہو تو ریاض الجنت تک پہنچ جائیں اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق حضور سے پہلے ہے۔ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں، ادب سے چلیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تیرے پاؤں کی بھی چلنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ پھر حضور پاک کے سامنے آئے، واجہ شریف میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یعنی جو اللہ توفیق دے وہ پڑھے، لیکن جلدی زیادہ نہ کھڑے ہو، ادب کا تقاضا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، پھر سیدنا عمر پہ پڑھیں، پھر رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ نفل فرض اور نماز جنازہ میں بالکل جو دعائیں چاہیں زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان میں نہیں، وہ دعائیں جو حضور نے مانگی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا کڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو۔ ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔